یہ جو اس زمانے کا طریقہ ہو گیا نا، غریبوں کے محلے میں گئے، غلہ تقسیم کیا اور پھر فوٹو لیے اور اخبار میں دے دیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کو تانے دے رہے ہیں، دیکھو یہ بھکاری کا بچہ ہے، دیکھو یہ بھکارین کا بچہ ہے. یہ لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، یہ بھلائی نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے میرے دوستو، جہنم کا راستہ. جس طرح ہماری عزت ہے، غریب کی بھی عزت ہے. جس طرح ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، غریب کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی شہر میں، بڑے دولت مند ماشاءاللہ، مجھ سے کہنے لگے مولانا میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر. ہمارا شہر ذرا ممبئی سے الگ ہے، چھوٹا سا. میں نے کہا خیریت، تشریف لائیں. آتے بھی تھے کبھی کبھی ہمارے پاس. کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو غریبوں کا محلہ ہے، میں اپنے ہاتھ سے جا کر کے بیواؤں کو، یتیموں کو کچھ رقم تقسیم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہرگز آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ آئے تو میں آپ کا کوئی تعاون نہیں کروں، کوئی ضرورت نہیں ہے. غریبوں کو غریب رہنے دیجیے، آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرا گئے. ان بیچاروں کی نیت بری نہیں تھی، انہوں نے سمجھا تھا ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ میں نے کہا آپ کی نئی نویلی قیمتی چمچماتی گاڑی جب کسی محلے میں جا کر کھڑی ہوگی تو سارے محلے والے متوجہ ہو جائیں گے، بھئی یہ سیٹ صاحب آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اور میں ساتھ میں ہوں گا، مجھے سب لوگ پہچانتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کسی بیوہ کے دروازے پر جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے، اس کی عزت تو ہاتھ میں مل جائے گی. نہیں چاہیے آپ کا تعاون، اس کو غریب رہنے دیجیے. ان کی آنکھیں کھل نہیں گئی. آپ بالکل صحیح. پھر کہنے لگے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنا دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اعتماد ہے تو دیجیے، نہیں اعتماد تو مت دیجیے. پہنچایا جائے گا، لیکن اس خاموشی کے ساتھ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ کہ اس گھر والوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے. عورتوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا، بچوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا، خاموشی کے ساتھ ان کو پیغام دے کر گھر بلا کر پہنچایا جائے گا کہ ان کے پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے، ان کے گھر میں رہنے والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ارے اس طرح خدمت کرنا سیکھو. کسی ماں کی خدمت کرو تو اس کی بیٹی کو پتہ نہ چلے، کسی بیٹی کی خدمت کرو تو اس کی ماں کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کا بھی دل ہے، غریبوں کی بھی عزت ہے. ان کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اور جو لوگ غریبوں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ اپنی نسلوں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، ان کی بددعائیں لگتی ہیں ان کو. ہمارے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ سنایا. ان کی والدہ کی عادت تھی چپکے چپکے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور جتنی دیندار خواتین ہوتی ہیں الحمدللہ ان کی عادت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی یہ اچھی عادت بنے، وہ چپکے چپکے ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں. اپنے شوہروں کو بھی نہ بتلائیں، اپنے بچوں کو بھی نہ بتلائیں، بلکہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں دیندار ہیں اور وہ اس طرح مدد کرتی ہیں، ان کو کچھ پیسے دیا کرو جس کا پلٹ کر حساب بھی نہ لو، کس کو دیا پوچھو بھی نہیں، کہہ دو ضرورت مندوں کو دے دیں. جس کو دینے کا دل چاہے، جو ضرورت مند لگے چپکے سے دے دو. تو ہمارے حضرت نے مرتبہ واقعہ سنایا کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، وہ ضرورت مند تھی، آیا کرتی تھی، مہینے 2 مہینے میں آتی تھی اماں جی کے پاس، حضرت کی والدہ کے پاس آ کر بیٹھتی، ملاقات کرتی اور پھر چلی جاتی. لیکن اس بیچاری نے گھر شفٹ کیا، کسی دوسرے محلے میں چلی گئی. کئی مہینے گزر گئے تو حضرت کی والدہ محترمہ نے رحمت اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت کی بہن سے، بیٹا وہ فلاں عورت تھی ہمارے محلے میں رہتی تھی اور وہ یہاں سے کہیں اور چلی گئی، ذرا پتہ لگاؤ. تو انہوں نے کہا ہاں اماں وہ فلاں محلے میں چلی گئی، مجھے معلوم ہے فلاں جگہ اس کا گھر. بیٹا بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، چلو ہم اس سے مل کر کے آئیں گے. سواری منگائی، وہاں گئی، ملاقات کی، تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھی اور پھر واپس آ گئی. اور پھر کچھ دنوں میں اپنی بیٹی سے کہا کرتی تھی ارے بہت دن ہو گئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم جائیں گے. جاتی تھی، ملاقات کرتی تھی اور آ جاتی تھی. جب حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا تب اس عورت نے آ کر کے ان کی بہن کو، حضرت کی بہن کو رو رو کر بتلایا، اماں جی میرے گھر میری مدد کرنے آتی تھی، انہوں نے ہر مہینے کچھ رقم میرے لیے مقرر کی ہوئی تھی، وہ آتی تھی چپکے سے میری مٹھی میں دبا کے چلی جاتی تھی، اپنی سگی بیٹی کو لے کر کے جاتی تھی، زندگی بھر اسے پتہ نہیں چلا. اللہ کے نیک و مقبول بندے دوسروں کی عزت کا اس طرح خیال کریں، اس طرح کوشش کریں ہم غریبوں کی مدد کریں، اس طرح کسی کو پتہ نہ چلنے پڑے.
بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اعلان کر کے تعاون کرنا چاہیے. مسجد بن رہی ہے، اعلان کر کے تعاون کرو تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو. مدرسہ بن رہا ہے، ضرورت ہو تو اعلان کر کے تعاون کرو تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو. کہیں کوئی ریلیف دینا ہے جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی ہوگی تاکہ لوگوں کی ہمت بڑھے، لوگوں کو شوق ہو. لیکن جہاں کسی متعین شخص کی مدد کرنا ہو وہاں ایسی خاموشی کے ساتھ مدد کرو کہ حضور کے فرمان کے مطابق دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دوسروں کو معلوم ہونا تو دور کی بات. والیتامی والمساکین، یتیموں کی مدد، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو. تو صرف مدد کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا، بھلائی کرنے کا قرآن نے حکم دیا. یہ میں بھلائی کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا. آپ نے دے دیا اور ان کے فوٹو چھپوا دیے، آپ نے بھلائی نہیں کی، برائی کی. اور برائی کرنا حرام ہے، اللہ نے بھلائی کرنے کا حکم